Please subscribe my channel, like and share. Jazakallah khair. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارے پروردگار وہ ہیں جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتے ہیں تاکہ تم ان کی دی ہوئی روزی تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بے حد مہربان ہیں۔ اور جب تم پر سمندر میں کچھ مصیبت آ جاتی ہے تو خدا کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ تم کو خشکی کی طرف لا کر بچا لیتے ہیں تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی بڑا ناشکرا۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تم کو خشکی کی طرف لا کے دنسا دے، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی نگہبان نہ پاؤ؟ یا کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ اللہ تم کو دوبارہ سمندر میں لے جائے، پھر تمہاری ناشکری کی وجہ سے تم پر ہوا کا طوفان بھیج دے جو تمہیں ڈبو کر رکھ دے، پھر تم کو کوئی ایسا بھی نہیں نہ مل پائے گا جو ہم سے اس کی باز پرست کرنے والا ہو۔ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے، ہم نے ان کو خشکی اور دریا میں سواری دی ہے، ان کو پاکیزہ نفس رزق عطا فرمائی ہے، اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت سے نوازا ہے۔ اس دن کو یاد رکھنا چاہیے جب ہم ہر گروہ کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، پھر جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے نامہ اعمال کو خوش ہو کر پڑھیں گے، اور ان کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، نیز اور زیادہ ہدایت سے دور ہوگا۔ اے رسول، ہم نے آپ پر جو وحی بھیجی ہے، یہ کفر کرنے والے لوگ آپ کو اس سے ہٹا دینا چاہتے تھے تاکہ آپ اس کے سوا ہم پر کچھ اور گاڑ لیں، اور ایسی صورت میں وہ آپ کو مخلص دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو بعید نہ تھا کہ آپ ان کی طرف کس قدر جھک جاتے۔ بالفرض اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی دوہرا عذاب چکھاتے، اور آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار کرنے والا بھی نہیں پاتے۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ اس سرزمین مکہ سے آپ کا قدم اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ بھی آپ کے بعد کم ہی رہ پائیں گے۔ آپ سے پہلے بھیجے گئے رسولوں کے بارے میں بھی ہمارا یہی طریقہ رہا، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازیں پڑھا کیجیے، اور فجر میں خاص طور پر زیادہ قرآن پڑھا کیجیے، بے شک فجر کی نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے، امید ہے کہ آپ کے پروردگار آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اور آپ دعا کیجئے، اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جائیے اچھی طرح لے جائیے، جہاں سے نکالیے اچھی طرح نکالیے، اور مجھے ایسا غلبہ عطا فرمائیے جس کے ساتھ آپ کی مدد شامل ہو۔ اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کہ باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ اور قرآن جو نازل کر رہے ہیں یہ ایمان والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، اور نافرمانوں کے لیے حق میں اس سے الٹا نقصان ہی بڑھتا جاتا ہے۔ اور جب ہم انسان کو نعمت ادا کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تحقیق کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ آپ فرما دیجئے ہر ایک اپنے طریقہ پر عمل کر رہا ہے، تو آپ کے پروردگار ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون درست راستے پر ہے۔ اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے، اور تم کو تو بس تھوڑا ہی سا علم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس کو چھین لیں، پھر اس کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ ملے، سوائے اس کے کہ آپ کے پروردگار کی مہربانی ہو جائے۔
یقیناً آپ پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ آپ بتا دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن کی طرح کی کتاب لانا چاہیں گے تب بھی ایسا قرآن نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثال دے کر طرح طرح سے سمجھایا ہے، پھر بھی اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جائے پھر اس کے بیچ بیچ میں آپ نہریں نہ نکال دیں، یا جیسا کہ آپ کہا کرتے ہیں آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، یا آپ کے پاس سونے کا بنا ہوا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب نہ اتار لائیں جس کو ہم خود پڑھ لیں۔ آپ فرما دیجئے سبحان اللہ، میں ایک انسان اور رسول ہونے کے سوا اور کیا ہوں۔ اور جب بھی انسان کے پاس ہدایت آئی تو یہی بات ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ بن گئی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے انسانوں کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم ان کے لیے آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی ہی کافی ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور تمام اقوال کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ اللہ جس کو ہدایت سے نواز دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو ہدایت سے محروم رکھے اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی حامی و مددگار نہیں پاؤ گے۔ قیامت کے دن ہم ان کو اندھے گونگے بہرے منہ کے بل چلاتے ہوئے اکٹھا کریں گے، دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ جب بھی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم ان پر اور زیادہ بھڑکا دیں گے، یہ ہے ان کی سزا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور کہا کرتے تھے جب ہم ہڈی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا وہ اتنی سی بات نہ سمجھ پائے کہ جس خدا نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو یہ درجہ اول پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، پھر بھی ان ظالموں کو ضد ہے کہ وہ انکار ہی کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے اندیشے سے تم ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی تھیں، چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا اے موسیٰ، میرا خیال ہے کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا تمہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے ان کو نشان عبرت بنا کے بھیجا ہے، اور اے فرعون میرا خیال ہے کہ ضرور تیری شامت آ چکی ہے۔ پھر فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو کر رکھ دیا۔ اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ پہنچے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ ہم نے سچائی کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا ہے اور سچائی ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے رسول ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نیز ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اور رفتہ رفتہ اس لیے اتارا ہے کہ آپ اس کو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ آپ کہہ دیجئے تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، مگر اس سے پہلے جن لوگوں کو علم سے نوازا جا چکا ہے
جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارے پروردگار، یقیناً ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وہ روتے روتے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اور قرآن ان کے خشوع خضوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں، اور اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز میں پڑھو اور نہ بالکل آہستہ، اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے نہ کسی کو اولاد بنایا ہے، نہ حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہو، اور اللہ ہی کی خوب خوب بڑائی بیان کیجیے۔ بے شک